ان اللہ شدید العذاب، اور یہ بھی جان لے کہ اللہ جو ہے وہ شدید العذاب ہے، یعنی جب عذاب دیتا ہے تو وہ بھی بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید عذاب اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کہ دوسرے کم عذاب کرتے ہیں اور اللہ زیادہ عذاب تھوڑا دیتا ہے۔ ہاں، دوسرے مثلاً 10 کوڑے مارتے ہیں اور اللہ جو ہے وہ 15 کوڑوں کا حکم دیتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ شدید العذاب سے مطلب ہے کہ اللہ کی جو قدرت کائناتی ہے اور اس کی ایک لا فانی اور لا زوال قوت ہے، اور وہ ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے قوت میں اور طاقت میں، اور ہر حوالے سے واجب الوجود ہے۔ تو اس کا اس ضعیف چیز کے حوالے سے یقیناً اس کا کوئی بھی کام وہ شدید ہے، وہ بہت بڑا ہوگا کہ یہ انسان چیز ہی کیا ہے۔ ہاں، اس کو تو ایک چھوٹی سی جو چونٹی ہے وہ بھی کاٹ لے تو اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ جائے کہ اب اللہ کی طرف سے اگر اس کو عذاب دینے کا سلسلہ ہو جائے تو وہ کتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ یہاں اس آیت میں یہ ذکر کرتا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے جو ہے نا یہ بات درمیان میں چھوڑ دی، کیا کہا کہ وَلَوْ يَرَى، جواب نہیں دیا، اگر دیکھتے یہ ظالم لوگ، ظالم ان کو کہا ہے کس لیے کہ انہوں نے ظلم اپنے اوپر کیا ہے۔ یہ جو بندہ اپنے ٹائم ضائع کرتا رہا ہے اور دوسروں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، ان کی محبتیں سمیٹنے کے لیے اپنی زندگی کو ان کی خدمت میں لگاتا رہا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا ہے، تو یہ بندہ اپنے اوپر ظلم ہی کرتا رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو ظالم ہیں، یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھتے کہ اللہ کی کتنی قوت ہے اور کیسے عذاب ہے۔ وہ عذاب کا منظر اب معاشر میں موجود ہے اور وہاں ان کو پیش کر دیا گیا ہے، اب وہاں کھڑا ہے، یعنی یہ لوگ بھی موجود ہیں جو دوسروں کے لیے اپنے ٹائم زندگی لگاتے رہے ہیں، دوسری طرف وہ بھی موجود ہیں جن کے لیے ٹائم لگاتا رہا ہے، مثلا اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے حرام پیسے اکٹھے کرتا رہا ہے، ہاں جی، اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے ارینج کرتا رہا ہے، بناتا رہا، یا یہ ہے کہ کسی اور تیسرے اس کے لیے یہ کوئی اپنے دفتر کے لیے ٹائم سارا لگاتا رہا ہے، اپنے افسروں کو خوش کرتا رہا ہے۔ اب وہ بھی موجود ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ اب منظر کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کتنا ہنسانے والا بن جائے گا۔ اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب یوں ہے کہ وہ جن کی خدمت کے لیے یہ ساری زندگی لٹاتا رہا ہے اپنے آپ کو، اب وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کہ ایسے نہ ہو کہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کے دھوکوں کی وجہ سے، اس کی یہ جو غلط کام کر کے پیسے کماتا رہا ہے یا دوسرے خوشیاں حاصل کرتا رہا ہے اس وجہ سے کہ بھائی دوسروں کی محبتیں اس کی طرف آئیں، رغبتیں ان کی طرف آئیں، تو یہ ان کے لیے اپنی زندگی لٹاتا رہا ہے۔ تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارا اس بندے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں کہا تھا۔ اب یہ بندہ جب دیکھے گا کہ ساری زندگی میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ لگائی ہے، ساری زندگی صرف کی ہے، ساری زندگی میں سویا ٹائم پر نہیں ہوں، صحیح اس لیے کہ ٹائم پر اپنے دفتر اور اپنے ادھر پہنچنا ہوتا تھا اور اپنے یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، میں اسی کی وجہ سے کبھی مسجد میں نہیں جاتا تھا، کبھی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی، روزے میں اس لیے نہیں رکھتا تھا کہ پھر میں صحیح سے کام نہیں کر سکتا تھا اور یہ نہیں کرتا تھا اور وہ نہیں کرتا تھا، اللہ کو بالکل اگنور کر کے سب آپ کو جو ہے وہ نظر میں رکھا ہوا تھا اور آپ کے لیے ہی ساری زندگی کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں بالکل یہی جملہ ہے، اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جن کے پیچھے یہ چلتا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے مثال کوئی کسی پیر کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی اس کی خدمت میں لگا رہے،
بھول ہی گیا ہے کہ اس نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اس نے اپنے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، یا کسی بھی اس کو اللہ سے ہٹ کر من دون اللہ میں کوئی بھی شامل ہے، اگر کوئی اپنا اللہ سے ہٹ کر کوئی کسی کو ولی بناتا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا رہا ہے، اور اللہ کے احکام کو اگنور کرتا رہا ہے اس بات میں کہ وہ مثلا فلاں فلاں کام کر رہا ہے، جیسے کہ بعض مسلمانوں نے مختلف قسم کے سلسلے بنا رکھے ہیں، اللہ کے احکام کو اگنور کر رہے ہیں اور دوسرے کام ان میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سارے گروہ ہیں، اور ہر گروہ نے اپنے طریقے مختلف قسم کے بنا رکھے ہیں، اور انہوں نے اپنا وہ چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ نے نہیں کی، جو اللہ نے کہی ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کہی ہیں وہ کر رہے ہیں۔